السلام علیکم. مجھے یاد ہے کہ آپ کو بھی ظاہر ہے یا بالکل یاد ہوگا کہ ٹیلی ویژن جب ابھی بالکل میڈیا یعنی نیوز چینلز ابھی اس طرح سے نہیں یعنی لنڈا بازار نہیں ابھی لگا تھا اور کو گنتی کے چند ہی چینل تھے. تو جو آپ کہیے کہ جھوٹ کا سب سے پہلا جو کاروبار ہے وہ تو ایئر وائی نے شروع کیا تھا نا, یعنی لیکن جو ہکا بکا کرنے والے جھوٹ وہ پھر بعد میں ظاہر ہے جب آئے 92 اور پھر JNN اور یہ تو انہوں نے تو آگے تباہی پھر پھیر دی. تو ہوتا یہ تھا کہ شروع میں یعنی جب جھوٹ بولنا ابھی ذرا مشکل تھا, اسکرین پر میڈیا پر نوکریاں چلی جاتی تھیں, لوگ مطلب ہے کہ لان تان کرتے تھے, یعنی اگر کوئی اینکر یعنی جھوٹی کہانی سنا کے باہر نکلتا تھا تو اس کی مذاق اڑتا تھا, کوئی ذلت ہوتی تھی. لیکن ظاہر ہے کہ وہ پھر مطلب ہے اس زمانے میں جب وہ ذلت ریگولر میڈیا پہ جھوٹ بولنے پہ ہوتی تھی تو یہ یوٹیوب چینل تب کھلنا شروع ہوئے تھے. یعنی پھر آپ نے دیکھا کہ یوٹیوب جو چینل ہیں ابتدا میں جن لوگوں نے کھولے اور نیوز اینڈ کرنٹ افیئرس کے لیے کھولے وہ مطلب ہے سر سے پاؤں تک جھوٹ ہی جھوٹ, یعنی وہ جھوٹ بولتے تھے یوٹیوب پہ جو یعنی ابھی مین اسٹریم میڈیا پر یعنی اسکرین پر بیٹھ کر ریگولر میڈیا پہ ویسا جھوٹ بولنا ابھی اتنا آسان نہیں ہوا تھا. تو اس لیے یوٹیوب کے چینل جھوٹ بولنے کے لیے کھولے جاتے تھے اور تعداد انہی کی آپ دیکھیں زیادہ ہے کرنٹ افیئرز میں, یعنی جھوٹی کہانیاں, فرضی قصے, کہانیاں, وہ مطلب ہے کہ کبھی اس کے خلاف کبھی اس کے خلاف, یہ پکڑا گیا وہ پکڑا گیا, نہ کوئی کاغذ نہ کوئی ثبوت نہ کوئی بات. تو وہ لیکن جھوٹ بکتا گیا اور ایک یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ طوفان آ گیا چینلز کا یوٹیوب پہ بھی. اور جھوٹ جو پروموٹ کرنے والے تھے ان کی پھر سرکاری سرپرستی اس حد تک کی گئی کہ یعنی محترم جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب تعریفیں کرتے پائے گئے کہ جناب یہ جو فلانا جھوٹا آدمی ہے اس کے اوپر میں یعنی سر پہ ہاتھ رکھا ہوا, میں تو شیو کرتے ہوئے جو ہے اپنا اس کی باتیں سنتا ہوں. تو یہ باقاعدہ پروموٹ کیا گیا. اب لیکن معاملہ یہ ہو گیا کہ جو مین اسٹریم میڈیا ہے وہاں پہ اتنا جھوٹ آ گیا ہے کہ جو یوٹیوب پر جھوٹ یوں سمجھیے کہ بولا جا رہا تھا وہی تقریباً اتنا ہی جھوٹ اب مین اسٹریم میڈیا پہ بغیر یعنی بلا خوف بولا جاتا ہے, ڈٹائی سے بولا جاتا ہے. تو اب اس ہوا یہ کہ وہ یعنی اس چیز کو نام دیا گیا 5th جنریشن وار. یہ جہالت ہے, میں کئی دفعہ اس پہ ویڈیوز کر چکا ہوں, یہ جہالت ہے 5th جنریشن وار نام لیا گیا نا. یہ 5th جنریشن وار تھی, 5th جنریشن وار نام ہی غلط ہے, جھوٹا ہے. اچھا, اب اس طرف جب آپ جائیں گے اور یہ اپنے پولیٹیکل ایجنڈے, سرکاری ملازم اپنے حلف کو توڑ کر یہ جب سیاسی ایجنڈے بڑھائیں گے ملک پہ اپنا قبضہ برقرار رکھنے کے لیے اور اپنے اصل کام نہیں کریں گے تو پھر اس کا ایک نتیجہ نکلے گا نا. نتیجہ ایک تو آپ کے سامنے مہنگائی وغیرہ کی صورت میں ہے, دوسرا جو ان کا اصل کام تھا یعنی سلامتی کی ذمہ داری ان کی تھی نا, تو وہاں پہ جو ان کی کارکردگی ہے وہ یہ ہے کہ تحریک طالبان کا ایک باضابطہ بیان اور جواب آج جاری ہو گیا ہے پاکستان کے دفتر خارجہ کے مذاکرات کے حوالے سے. آپ کی نظروں سے نہیں گزرا تو مختصر ہے, میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ مذاق خیز بیان انہوں نے قرار دیا اور یہ کہا کہ یہ محمد خراسانی ترجمان تحریک طالبان پاکستان کہہ رہا ہے کہ ہم واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہم مذاکرات کے حوالے سے مخلص اور وعدوں پر عمل پیرا ہیں, لیکن پاکستانی اسٹیبلشمنٹ, فوج اور ان کے ماتحتوں کے کرتوتوں کو دیکھتے ہوئے ملک میں امن کی خواہش رکھنا بھی مذاق خیز ہے. یہ محمد خراسانی نے کہہ دیا, 26 نومبر کی تاریخ ہے. تو یہ ہے جی معاملہ. اب تحریک طالبان پاکستان یعنی ان کو ہم بھٹکے ہوئے بھائی بھی کہتے رہے اور ان سے ہم تاوان بھی ان کو پیسوں کی صورت میں ادا کرتے رہے, مطلب ہے ان لوگوں کی ہر طرح کے ناز نخرے بھی اٹھائے, ان کو سوات کا علاقہ بھی دے کے دیکھ لیا. اب ہماری کوشش یہ ہے کہ ان کو قبائلی علاقوں میں ایک آزاد ریاست پختون ان کے حوالے کر دی جائے تاکہ جان چھوٹے. وجہ یہ ہے کہ لڑنا تو اپنا کام ہی نہیں ہے, یعنی ہم لڑ کیسے سکتے ہیں, یعنی وہاں پہ تو یعنی مصروفیات ہی اور ہیں, گولز ہی اور ہیں. اور جہاں تک معاملہ ہے مطلب اس طرح کے جب یعنی قابض قوتیں ہو جائیں تو میں صدام حسین کا آپ کو مثال دیتا ہوں. صدام حسین نے بلا شبہ اس کا دور ایک بہت آمریت کا اور بہت ظلم کا دور تھا, اور یعنی اتحادی افواج نے بعد میں آ کے شاید سینکشنز لگا کے بھی اور ڈائریکٹ ملٹری ایکشن سے بھی اتنے عراقیوں کو ممکن ہے کہ نہ مارا ہو نمبرز کے اعتبار سے جتنا صدام حسین نے اپنے طویل دور اقتدار میں خود اپنے اپوزیشن کے ساتھ جس طرح لوگوں کو اس نے مارا تھا. لیکن جو اس نے ظلم کیا وہ یہ کیا کہ خود تو صدام حسین اپنے لوگوں کو مارتا گیا, لیکن جب اس کو یہ معلوم تھا اور دنیا بھی جانتی تھی کہ اب آ گیا ہے,
امریکہ اور ظاہر ہے کہ براہ راست قبضہ کرے گا وہ، تو اس وقت بھی وہ کوئی یعنی ایسا نہیں ہوا کہ وہ ماسکو چلا گیا کہ اس نے کوئی ایسی ڈیل اپنی قوم کے لیے نکال لی کہ کوئی پرامن راستہ نہیں، وہ ہزاروں کی تعداد میں دوبارہ سے اس نے اپنے بندے مروائے اور جھوٹ بولتا رہا آخری وقت تک۔ اس کا جو وزیر تھا کرسچن طارق عزیز، وہ یعنی بغداد فتح ہونے سے کچھ دیر پہلے بھی پریس کانفرنس کر کے یہ کہہ رہا تھا کہ کچھ نہیں ہوا اور ہم ایسی تیسی پھیر دیں گے، اتحادی افواج کی ایسی کی تیسی، تو یہ وہ جیسے ہم مطلب ہے دسمبر 71 جب ہتھیار ڈالے ہیں تو 24 گھنٹے پہلے تک تو ہم جیت ہی رہتے نا میڈیا پر، یہ تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ ساری قصے کہانیاں تھیں اور ہتھیار ڈال دیے۔ تو یہی آمریتوں میں یہی ہوتا ہے، صدام حسین کی آمریت بھی یہی تھی۔ اور پھر وہ طارق عزیز بائی دا وے وہ جو بعد میں پھر وہ وعدہ معاف گواہ بنا اتحادیوں کا، امریکہ برطانیہ کا، اور جب بغداد فعال ہو گیا صدام حسین خود جا کے کسی یعنی وہ کھڈے میں گھس گیا، اور طارق عزیز وہ جو بڑکے لگاتا تھا وہ ان کا وعدہ معاف گواہ بنا، اور اس کے بعد اس کی آخری زندگی یہیں انگلینڈ میں ایک نیلسن غالباً شہر میں اس کو گھر ملا، اور وہ پھر وہاں پہ اس نے زندگی کے آخری دن گزارے۔ تو یہ جتنی یہ اونچی اونچی باتیں کرنے والے ہم تباہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے، کسی کی ہمت نہیں، کسی کی ضرورت نہیں، ان کی دوڑیں پھر دیکھنے والی ہوتی ہیں۔ اور یہ جو ہمارے تو پہلے بھی ہو چکا ہے، اور یہ مطلب ہے کہ ہم جس طرف جا رہے ہیں، مطلب یہ کہ میرا خیال ہے کہ پاکستان کی سالمیت کے لیے بہت ضروری ہے کہ اب سیاسی قیادت تو خیر بعد کی بات ہے، وہ الیکشن ہوں اور وہ آئے، میرا تو خیال ہے کہ اب عسکری جو قیادت ہے، اب ہمیں نئی قیادت کی ضرورت ہے۔ یہ ایک جرنیل موجودہ بہت کنٹروورشل ہو گئے ہیں، ان کے ارادے سب کے سامنے ہیں، یہ اپنی ایکسٹینشن کے لیے کچھ بھی مطلب ہے یہ دوبارہ سے اپنی اس میں ان کی پوسٹنگ ٹرانسفر میں پھنسے ہوئے ہیں، یہ ملک کو برباد کروا جائیں گے۔ ہمیں ایک نئی فوجی قیادت کی ضرورت ہے۔ مجھے یقین ہے کہ پاکستان کی فوج میں بہت اچھے آفیسرز، ویل میننگ آفیسرز موجود ہیں، بہت اچھے یعنی ایکسپیرینس پروفیشنل جنرلز ہوں گے، مطلب کور کمانڈرز، اگر مطلب ان کو اتنا بھی اب خیال مطلب یقیناً بے چینی ہے اور ہونی چاہیے بے چینی ان کو، کیونکہ اگر یہ پاکستان ہے تو وہ آپ ہیں۔ ہم جیسے لوگ تو چلو پھر بھی پاکستان سے باہر نکل کے مزدوری کر لیں گے، کوئی مزدوری کر کے اپنے کو پیٹ پوٹ پال لیں گے، یہ لوگ آپ لوگ کدھر جائیں گے؟ یعنی آپ کو جس طرح کے زندگی گزارنے کی عادت ہو گئی ہے، یہ زندگی آپ کو پتہ ہے پردیس کی زندگی کتنی سخت ہے۔ یہاں تو کوئی ایک ملازم آپ کو نہیں ملے گا جو آپ کو یعنی کپڑے استری کر دے، وہاں پہ آپ کو مطلب ہے جوتے اپنے پالش کیے ہوئے 20 سال ہو گئے ہیں، کسی کو 26 سال، کسی کو 30 سال، جیسے اپنے جوتے پالش نہیں کیے، کسی نے اپنے کپڑے استری نہیں کیے، یہاں آگے لگ پتہ جائے گا۔ لہٰذا میرا خیال ہے کہ پاکستان کو ایک فریش قیادت کی ضرورت ہے، صرف الیکشن نہیں بلکہ فوجی اور انتظامی سیریس لوگ آنے چاہیے جو یہ جنگ کو مطلب پہلے یہ طے کریں کہ ان کا کرنا کیا ہے۔ ان کو ہم نے اپنے علاقے دے کر کوئی یعنی ان سے جان چھڑانے کا کیا یہ طریقہ ہے کہ ان کو قبائلی علاقے دے کر اور اپنی فوجیں پیچھے ہٹا کے تو پھر ان سے وعدہ لیا جائے کہ آپ ہمیں بخش دیں اور اپنی وہاں پہ مملکت قائم کر لیں؟ اگر آپ ایسا کر بھی دیں گے تو یہ 5 10 7 سال کا ارینجمنٹ ہوگا کہ اس کے بعد یہ دوبارہ واپس آئیں گے، یہ نہیں چھوڑیں گے۔ اور ان کو اچھا یا برا کہیں، یہ لوگ نظریاتی طور پر بڑے کمیٹڈ ہیں، اور یہ لوگ جو ہیں مطلب ہے کہ ظاہر ہے کہ ان کا فہم کو کون درست کہہ سکتا ہے، لیکن یہ کمیٹڈ لوگ ہیں نظریاتی طور پہ، اور ان لوگوں سے لڑنے کے لیے نظریاتی یعنی فوجی چاہیے، اور اس کے جو کمانڈرز ہیں وہ بھی نظریاتی چاہیے، کیونکہ سیاست کرتے ہوئے کمانڈرز، پیسہ کماتے ہوئے کمانڈرز، محلات بناتے ہوئے کمانڈرز، اور سیاسی یعنی اس میں پلاننگ کرتے ہوئے پوسٹنگ ٹرانسفرز کے لگے ہوئے یعنی ان معاملات میں لگے ہوئے کمانڈرز، انہوں نے جنگ کیا کرنی ہے؟ یہ تو ڈیل کریں گے نا۔ تو مطلب یہ ہے معاملات۔ اب وہ ایک طرف سے لبیک آپ کھڑی کر رہے ہیں، مطلب ہے وہ ایک علیحدہ ملیٹنٹ ونگ آ گیا ہے، اوپر سے یہ طالبان ہیں، تو بس یہ مطلب ہے آئی ڈونٹ نو، ہم بہت ہی آبویسلی خطرے سے کھیل رہے ہیں اور آگ سے کھیل رہے ہیں، اور یہ سب بھاگ جائیں گے، یہ اوپر والے بھاگ جائیں گے، اور نیچے والے جو ہیں دیکھیں ہر فوجی جو ہے، ہر میجر یا ہر کرنل یا ہر بریگیڈیئر جو ہے ان کے ویزے نہیں لگے ہوئے یعنی یہ سب نہیں بھاگ سکتے۔ تو مجھے سمجھ سے باہر ہے کہ ایک تو غریب مزدور آدمی ہے نا، جس کو غریب کو پتہ ہی کوئی نہیں، کوئی میڈیکل سٹور چلا رہا ہے، کوئی پھیری لگا رہا ہے، کوئی رکشہ چلا رہا ہے، کوئی ویگن چلا رہا ہے، وہ تو بیچارہ دن دہاڑی کا مزدوری کر کے اپنے پیٹ پالتا ہے۔ اور باقی یہ جو پڑھے لکھے بیٹھے ہوئے ہیں، جو یہ جانتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، یعنی جن کے علم میں ہے، علم رکھتے ہیں، وہ بھی خاموش بیٹھے ہیں۔ یعنی حیرت ہے، تو پھر ایسا لگتا ہے جس طرح کوئی یعنی پاکستان کا مستقبل یا کوئی اس طرح کی چیزیں یہ پھر ہم جیسے اپنا دل پھر ولاوری چلاتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر وہاں جن کے ہاتھ میں معاملات ہیں وہ اتنے سکون سے زندگی گزار رہے ہیں تو بس ٹھیک ہے، ہم بھی بے شرم ہو جاتے ہیں،
لیکن کیا کریں، رشتہ ہے، خاندان ہے، زندگی وہاں گزری ہے. یعنی آپ کو کیسا لگے گا کہ کل وہ خبریں یہاں پہ چل رہی ہوں عراق کی طرح اور شام کی طرح کے پاکستان کے شہروں میں جو ہے وہ، مطلب ہے کہ آپ کو یہ اچھا لگے گا؟ ایک ابتری ہو، ایک تباہی ہو، ایک مطلب ہے یونائٹڈ نیشنز کی وہاں پہ فوجی پھر رہے ہوں خدا نخواستہ، اور اس طرح کی کوئی امن، مطلب یہ حال کر کے چھوڑنا ہے تو پھر بچے کا کون سوال یہ ہے. اور آخری بات میں ویلا ختم کرنے سے پہلے کہہ دوں کہ یہ جتنی اشرافیہ بیٹھی ہے وہ کوئی لینڈ ڈیولپر ہے، پراپرٹی ڈیولپر ہے، بڑا ایم این اے ہے، ایم پی اے ہے، کوئی فوجی حضرات ہیں یا سول آفیسرز ہیں یا ججز ہیں، آپ کو آپ کے ماتحت نہیں چھوڑیں گے. یہ آرڈر ٹوٹ گیا نا، یعنی یہ آرڈر چل رہا ہے تو آپ سب کی سلامتی ہے، عوام کی بھی اور آپ کی بھی. یہ آرڈر ایک ٹوٹ گیا نا، ایک دفعہ آرڈر ٹوٹا کرتا ہے، ایک آدمی توڑتا ہے، اس کے بعد پھر ویو آتی ہے. ہمارے ہاں یہ مثالیں موجود ہیں. پنجاب میں تو ڈی آئی جی کو ایک اس کے ڈرائیور نے مار دیا ہوا تھا، بےزتی کرنے پر گولی مار دی تھی. تو یہ تو ملک کی جب ایسی تیسی پھرتے ہوئے اور یہ دیکھیں گے تو آپ کے جونیئر آپ کو چھوڑیں گے؟ سیکریٹریٹ میں بغاوت ہو جائے گی، تھانوں میں بغاوت ہو جائے گی، سرکاری اداروں میں بغاوت ہو جائے گی، تو آپ کیسے بچیں گے؟ تو کسی جگہ پہ تو مطلب ہے دیکھیں، بس میں یہی کہہ سکتا ہوں اس بیان کے بعد طالبان کے، اور آپ وہاں پہ لبیک کو سپورٹ کر رہے ہیں یار. چلیں جی، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.